السلام علیکم دوستو آج میں گزارش کرنا ہے نماز نوافل کے متعلق اور خصوصاً جڑی نماز تراویح کے نام موسوم ہے اس نماز تراویح کے متعلق دراصل نوافل نماز جڑی نوافل نماز ہیں اس نماز تراویح کا تعلق بھی انہاں ہی نماز نال ہے۔ تو میں گزارش کروں کہ مشکات شریف باب قیام شہر رمضان صفحہ نمبر 114 تے میں لکھا ہے کہ زید بن ثابت مروی ہے کہ پیغمبر اسلام مسجد دے ایک گوشے دے وچ عموماً رات دے ٹائم ایک بوریے تے نوافل نماز پڑھتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے ایک رات کائنات دے نبی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز دی آواز سنائی نہیں دے رہی، آواز دی سمجھ نہیں آ رہی، تے باقی کچھ لوگ جڑے مسجد اس ٹائم تشریف فرما ہیں جڑے نماز نوافل ادا کر رہے ہیں انہاں سمجھے بھی کائنات دے نبی ایویں لگتا ہے جی میں نماز دے دوران نوافل دے دوران کہ نہیں سامی نہ گئے ہوں، یعنی اونگ دی حالت انہاں دی آنکھ لگ گئی ہے، اس واسطے آواز نہیں آ رہی ہے۔ تو صاحب کتاب لکھے کہ وہ لوگ کھنگارے انہیں کھنگورے مارے، اس واسطے جو پیغمبر خدا ساری اس کھنکھارے دی آواز کو سنیں اور ساکو جواب دے جو میں نماز پڑھ رہی ہوں نماز دی حالت ہی چاہاں۔ صاحب کتاب لکھے جنہیں 3-4 دفعہ انہوں کھنکھارے مارے، اسے لئے کائنات دے نبی انہوں لوگاں لے پاس متوجہ ہوئے اور فرمایا ہے کہ میں ہمیشہ توانیاں اے حرکات دے دھرانا، میں کو توانیاں انہا حرکات دی خبر ہے اور میں کو ڈر ہے کہ کنہیں توانیاں انہا حرکات دی وجہ تو اے نماز نافلہ تمہارے واسطے واجب بھی نہ کر دے وے وہ ذات لم یزل، لہذا آج کے بعد میں تو آپ کو حکم دینا ایوہ الناس کہ اے نوافل نمازاں تو اپنے گھر وچ پڑھیا کرو۔ یہ جڑی نوافل نمازاں مسجد وچ نہیں بلکہ بہتر ہی میں کہ تو اپنے گھر وچ نمازاں پڑھو۔ ہاں واجب نمازاں جڑی ہیں وہ مسجد وچ آ کے پڑھو، یعنی پیغمبر حکم دیتا ہے کہ نوافل نماز تو سب مسجد دی بجائے اپنے گھر وچ بھی پڑھ سکتے ہوئے، یہ نمبر 1۔ ہن دوسری گل سننی ہے، یہ بھی بخاری شریف دے وچ فصل رمضان یعنی فصل روزہ دے وچ یہ گل انہاں درج کیتی ہے لکھی ہے۔ انہاں فرمایا بھئی حضرت عمر رمضان المبارک دے ایک رات مسجد دے وچ آئے، انہاں ڈٹھا کہ لوگ علیحدہ علیحدہ متفرق حالت وچ نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عمر ان لوگوں نے پاس توجہ کی تھی، متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ میرا دلی میں ہے بھئی میں تو آپ کو انہا نوافل نمازہ پڑھن واسطے ایک امام منتخب کر دے وہاں جڑا تو آپ کو یہ نوافل نمازہ بھی جماعت دی صورت پڑھا ہوئے، اور فرمایا دے کہ انہا حکم دیتا ابئی بن کعب کو کہ آج کے بعد تو نوافل نمازاں دے جماعت کروانی ہے اور جتنے لوگ ہیں تمہارے پیچھے نوافل نمازاں جماعت دی صورت پڑھ سے، تو وہ کم شروع ہو گیا، ابئی بن کعب دے پیچھے لوگ نوافل نمازاں پڑھنی شروع کر دیتیاں، اور حضرت عمر نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ اچھی بدعت ہے، یعنی انہوں نے فرمایا بھئی یہ جڑا کام میں کر دیتا ہے نوافل نمازوں کو جماعت دی صورت وچ تو یہ اچھی بدعت ہے۔ اور تاریخ الخلفاء فصل فی اولیات عمر
صفحہ نمبر 97 دے اتے انہوں نے لکھا ہے وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سَنَا قِيَامَ شَهْرِ رمضان، حضرت عمر پہلا شخص ہے جس نے نماز تراویح کی بنیاد رکھی۔ ہن دوستو جڑے صاحب انصاف لوگ سامعین وچ انہاں واسطے قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا نوافل نمازاں واسطے اپنے گھراں دے وچ نوافل کو پڑھن دا حکم دیویں، اور حضرت عمر صحابی ہو کے اتنی ترقی کر ونجن کہ نماز نافلہ کو با جماعت مسجد پڑھواویں، اور مسلمان اتنی جرت کریں کہ حکم رسول کو چھوڑ کے حکم عمر کو مقدم سمجھیں۔ یہ صاحبان انصاف واسطے سوچن دا مقام، اور آج یہ بھی نال فرماویں کہ یہ جڑا میں کام کیتا ہے یہ اچھی بدعت ہے، حالانکہ بدعت دی تعریف یہ ہے کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت ضلالہ